اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سید العالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ درود شریف نہ پڑھے تو لوگوں میں وہ کنجوس ترین شخص ہے۔ احباب گرامی قدر، اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، جس کو ہم کہتے ہیں ناک خاک میں ملے، کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پہ درود پاک نہ پڑھے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ معمول بنائیے، اپنی زبان کو معطر کیجئے، معمر کیجئے، درود شریف کی برکت حاصل کیجئے۔ ذکر اقدس سننے، لکھنے، پڑھنے، بولنے کے وقت درود شریف کا جو اہتمام ہے وہ ضرور کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی اس سے دنیا اور آخرت کی برکات حاصل ہوں گی۔ ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ السلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گرامی قدر احباب، سلسلہ علم و ادب میں کل ہم نے غیبت کسے کہتے ہیں، غیبت کی تعریف جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کی تھی، کہ ایسی بات کسی کی پیٹھ پیچھے کرنا کہ اس کے سامنے کی جائے تو اس کو ناگوار لگے، برا لگے، اس لفظ کو، اس الفاظ کو غیبت کہا جاتا ہے۔ غیبت کے متعلقہ قرآن پاک کی آیت اور چند احادیث جو ہیں وہ ہم نے کل ذکر کی۔ آج اسی عنوان کو آگے لے کر چلیں گے، غور کے ساتھ سماعت کیجیے گا۔ یہ بڑا اہم ترین موضوع ہے، بہت ہی اہم ترین موضوع ہے۔ دن رات غیبت کی وجہ سے اعمال برباد ہو رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اور یہ جو وعظ و نصیحت ہوتا ہے، اس کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ سن کر سمجھنا اور سمجھ کے عمل کی توفیق جو ہے وہ نصیب ہو جائے۔ احباب گرامی قدر، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو حدیث پاک ہے، یہ اس کو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں نقل کیا کہ دو روزہ دار، روزے کی حالت میں دو روزہ دار نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ کی میں حاضر ہوئے، اور یہ ظہر یا عصر کی نماز کا وقت تھا۔ سرکار علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے تو حضور علیہ السلام نے ان دونوں سے ارشاد فرمایا، تم دونوں وضو کرو اور نماز دہراؤ اور روزہ پورا کرو، اور دوسرے دن اس روزے کی قضا کرنا۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حکم کس لیے ارشاد ہوا؟ یعنی انہوں نے باوضو ہی نماز پڑھی تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ روزہ توڑنے والی کوئی چیز بھی نہیں کی کہ کچھ کھایا ہو، کچھ پیا ہو، تو آقا علیہ السلام کے فرمان کو کسی صورت بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ تو اب وہ اس ارشاد عالی کی حکمت جو ہے بارگاہ سے معلوم کر رہے ہیں کہ حضور یہ حکم کس لیے ارشاد ہوا۔ فرما، تم دونوں نے فلاں شخص کی غیبت کی ہے۔ اس حدیث پاک سے نبی مکرم علیہ السلام کا چھپی باتوں کا جاننا، جس کو غیب کا علم کہتے ہیں، وہ بھی ظاہر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ غیبت جو ہے وہ کس طرح نورانیت کو زائل کرتی ہے، روحانیت کو زائل کرتی ہے، برکات کو زائل کرتی ہے، اعمال خیر کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے، یہ ساری چیزیں بھی اس حدیث مبارک سے ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک اور حدیث مبارک سماعت کیجیے گا، امام حاکم نیسابوری نے مستدرک میں، اور دوسری حدیث امام طبرانی نے معجم کے اندر نقل کی۔ جان عالم علیہ السلام نے فرمایا، روزہ سپر ہے، سپر ڈھال کو کہتے ہیں۔ فرمایا روزہ سپر ہے جب تک اسے پھاڑا نہ جائے۔ عرض کی گئی، کس چیز سے پھاڑے گا؟ ارشاد فرمایا، جھوٹ یا غیبت سے۔ اسی طریقہ کے ساتھ جان عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، روزہ اس کا نام نہیں کہ کھانے اور پینے سے باز رہا جائے، رکا جائے، روزہ تو یہ ہے کہ لغو اور بے ہدہ باتوں سے بچا جائے۔ گرامی قدر احباب، اس حدیث شریف کے اندر جو پہلی ہم نے ذکر کی کہ سرکار نے فرمایا روزے کی قضا بھی کرنا، تو اس سے کسی کو یہ وہم نہ ہو کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نورانیت جو ہے وہ اس کی زائل ہو جاتی ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہار شریعت کے اندر لکھا ہے، اگرچہ غیبت بہت سخت کبیرہ گناہ ہے، قرآن مجید میں غیبت کرنے کی نسبت فرمایا
جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. اور حدیث شریف میں فرمایا غیبت زنا سے بھی سخت تر ہے. اگرچہ غیبت کی وجہ سے روزے کی نورانیت جاتی رہتی ہے. اور مزید فرماتے ہیں کہ جھوٹ، چغلی، غیبت، گالی دینا، بے ہدا یعنی بے حیائی کی بات، کسی کو تکلیف دینا، کہ یہ چیزیں ویسے بھی ناجائز و حرام ہیں، روزے میں اور زیادہ حرام اور کراہت آتی ہے. تو لہٰذا مطلقاً ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ جو عمومی طور پر ہمیں اس بات کا شکوہ رہتا ہے کہ عبادت کے اندر دل نہیں لگتا اور عبادت کی جو روحانیت ہوتی ہے وہ محسوس نہیں ہوتی، عبادت کی جو مٹھاس اور لذت ہے وہ نصیب نہیں ہوتی. ہمیں کوئی مشروب مرغوب ہو یا کوئی خوراک و غذا مرغوب ہو تو اس کو بار بار کھانے اور پینے کو دل کرتا ہے. کیا وجہ ہے کہ ایک نماز کے بعد اگلی نماز میں سستی پیدا ہو جاتی ہے؟ کیا سبب ہے مہینوں بھر تلاوت قرآن سے مشرف نہیں ہوا جاتا؟ تو اس کا سبب یہ ہے کہ عبادت کی حلاوت یعنی عبادت کی جو مٹھاس ہے وہ بندے سے رخصت ہو جاتی ہے. اور اس حلاوت کی رخصتی کا ایک سبب غیبت و چغلی بھی ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی حدیث پاک کی روشنی میں بھی اس کو سماعت فرما لیا. تو لہٰذا اپنی زبان کو ان امور سے بچایا جائے تاکہ ہمیں عبادت کی روحانیت اور لذت جو ہے وہ نصیب ہو. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم بارگاہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام میں حاضر تھے کہ ایک آدمی بارگاہ میں جو موجود تھا وہ اٹھ کر چلا گیا. اس کے جانے کے بعد حاضرین میں سے کسی نے اس کی غیبت کی تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم صادر فرمایا خلال کرو. یہ جو ٹوتھ پکس ہوتا ہے دانتوں میں پھیرنے کے لیے اس عمل کو خلال کہتے ہیں. فما خلال کرو. اس نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام کس وجہ سے خلال کروں؟ میں نے تو کوئی گوشت نہیں کھایا. تو ارشاد فرمایا بے شک تو نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے، یعنی وہی بات کہ تو نے اس کی غیبت کی ہے. یہ حدیث شریف بہت سارے ہم لوگوں کے سمجھنے کے لیے کافی ہے. امام صاحب ہوں، پیر صاحب ہوں، استاد صاحب ہوں، لیڈر صاحب ہوں، سربراہ ہو، کوئی بھی ہو، اس کی موجودگی کے اندر اگر کسی کی غیبت کی جائے تو سب کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس کو اس عمل سے روکا جائے اور اس عمل کی جو قباحت ہے وہ بیان کی جائے اور جو اس کی مذمت ہے وہ اس کے سامنے ذکر کی جائے. اس کا فائدہ یہ ہوگا ایک کو سمجھایا ہے تو باقیوں تک بھی میسج چلا جائے گا. کم از کم یہ ہوگا کہ اس بندے کی مجلس میں، اس بندے کی نشست اور سٹنگ کے اندر کسی کو غیبت کرنے کا موقع نہیں ملے گا، جرت نہیں ہوگی. اور اگر ہنس ہنس کر اس کی ہاں میں ہاں ملا دی اور جناب خوش گپیوں کے اندر ہی بات کو گزار دیا گیا تو اس سے سب کا حوصلہ بڑھے گا. آج ایک کی ہے، کل دوسرے کی، کل دوسرے کی، تو پرسوں تیسرے کی بات، اور یوں غیبت کا جو بازار ہے وہ اسی طرح سرگرم رہتا ہے. کسی صورت بھی اس کے اندر ٹھنڈا پن نہیں آتا. احباب گرامی قدر، کل ہم نے ایک حدیث پاک ذکر کی تھی کہ اپنے ہی پہلو کا گوشت کاٹ کر کھلایا جا رہا ہے یا مردار کا گوشت کھا رہا ہے. آپ غور کیجئے، وہ چکن ہو، وہ بڑا گوشت ہو، وہ چھوٹا گوشت ہو، یا مچھلی ہو، یا دیگر جو حلال جانوروں کے گوشت ہیں، کیا ہم میں سے کوئی کچا گوشت بھی اس کا کھا سکتا ہے؟ ہانڈی کے اندر بھی کچا رہ جائے تو وہ بھی کھانے کے اندر کتنی دقت ہوتی ہے. یا گوشت پکا ہو، اس میں مرچ مسالہ صحیح طریقے سے نہ ڈلا ہو، نمک مرچ کا استعمال جو ہے اس کا ذائقہ سیدھا نہ ہو، تب کھانا کتنا بندے پر بوجھ ہوتا ہے. یا پکا ٹھیک ہو لیکن بالکل ٹھنڈا ہو، جیسے سردیوں کے اندر گھی وغیرہ کا جمنا بالکل سطح پر ظاہر ہوتا ہے تو تب بھی بندے کا اس کو کھانے کو دل نہیں کرتا. پانی الگ روپ دار چکا ہوتا ہے اور باقی اجزاء الگ پھر رہے ہوتے ہیں. تو مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو کچا گوشت ہو یا پکنے میں صحیح نہ پکا ہو، یا اس کے اندر سے سمیل آ رہی ہو، یا اس کے اندر مرچ مسالہ درست نہ ہو، یا وہ ٹھنڈا ہو، ان تمام صورتوں میں طبیعت اس سے اجتناب کرتی ہے اور اگنور کرتا ہے بندہ اس کو کھانے سے. اب اسی پر بندے کو اور ہم سب کو سوچ لینا چاہیے کہ قیامت کے دن وہ بھی گوشت اور وہ بھی کچا اور وہ بھی مردار کا کن کو کھانا پڑے گا؟ جو دنیا میں لوگوں کی غیبت کرتے ہیں. تو یہاں یہ چیزیں کھانا آسان نہیں ہے. تو
تو قیامت والے دن احباب گرامی قدر یہ کوئی مذاق نہیں ہو رہا، یہ کوئی معاذ اللہ تعالی قصہ بازی نہیں ہے کہ کسی کو بچے کو ڈرایا جا رہا ہے۔ اللہ رسول نے جو فرمایا ہے وہ حق اور سچ ہے، اس حق اور سچ کو ہمیں ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ علماء اکرام نے تو یہاں تک بیان فرمایا کہ بچے کی غیبت بھی نہ کی جائے، کجا یہ کہ کسی بڑے کی غیبت کی جائے، بچہ جو ہے حتیٰ کہ بعض فقہاء نے لکھا کہ مجنون اور پاگل کی غیبت بھی نہ کی جائے، اس سے بھی اجتناب کیا جائے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اور اگر یہ عادت پک جائے گی تو پھر بڑا جو ہے اس کی غیبت سے بھی بندہ اپنے آپ کو بچا لے گا، اپنے آپ کو محفوظ رکھ پائے گا۔ اور یہ جو بچوں کے بارے میں بات ہوئی ہے، اسی طریقہ کے ساتھ جہاں بچوں کی غیبت نہیں کرنی چاہیے وہاں بچوں سے غیبت سننی بھی نہیں چاہیے۔ یہ ایک تربیت کا حصہ ہے۔ ہم نے تربیت اولاد کے عنوان سے غالباً ہماری 2 سے 3 نشستیں ہوئیں اس سلسلہ علم و ادب کے اندر، جو نہیں سن پائے وہ اس کو ضرور سن لیں۔ تو تربیت اولاد کے سلسلے میں ذکر ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں صدقے کی کھجوریں پڑی ہوئی ہیں بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام میں، اور کریم ابن کریم، سید ابن سید، مولا ابن مولا، شبیہ مصطفیٰ، عکس جمال مصطفیٰ، سرکار سیدنا امام حسن مجتبیٰ علی نبینا الکریم علی جدہ الکریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم حاضر بارگاہ ہوتے اور ننھی عمر ہے اور کھجور منہ میں ڈال لی، تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کو فرمایا تھو تھو، چھی چھی، اس کو منہ سے باہر نکال دے۔ تو میں نہیں پتا کہ ہم پہ صدقہ حرام ہے، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ تو یہ تربیت ہے کہ یہ نہیں کہ اگنور کر دیا جائے کہ کوئی نہیں، ایک کھجوری تو منہ میں ڈالی ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا انداز کرم ہمارے لیے ایک تربیت کا بہترین انداز ہے۔ اچھا، اب اس پہ آپ غور کیجئے، امام ابو داؤد نے اور امام بہقی نے اس کو نقل کیا ہے، سیدنا عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے ہمارے گھر کو رشک جنت بنایا، کریم تشریف لائے، تو میری والدہ نے مجھے بلایا، یہ اس وقت چھوٹے تھے، حضرت عبداللہ بن عامر عمر میں چھوٹے تھے، اور مجھے بلایا اور کہا میں تمہیں کچھ دوں گی، جیسے ہم بچوں کو کہتے ہیں تمہیں آؤ ہم تمہیں چیز دیں گے، پنجابی میں کہتے ہیں چیزی دیں گے، تو کہا آؤ تمہیں کچھ دوں گی۔ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان سے فرمایا، یعنی حضرت عبداللہ بن عامر کی والدہ سے، کہ بچے کو تم کیا دو گی، کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام میں اس کو کھجور دوں گی۔ تو اب سنیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تو کچھ نہیں دیتی تو یہ تیرے ذمے جھوٹ لکھا جاتا۔ تو جس طرح اعمال کے ساتھ بچوں کے اوپر اثرات پڑتے ہیں، بڑوں کو جو دیکھتے ہیں وہ پک کرتے ہیں، اسی طریقہ کے ساتھ بچے غلطی کریں اور ماں باپ ہوں یا اساتذہ ہوں وہ ان کی حوصلہ افزائی کریں، تو یہ پھر ان کو چھوٹی خطا سے بڑی خطاؤں کی طرف، چھوٹے جرم سے بڑے جرائم کی طرف راستہ آسان کر دینے والی بات ہے۔ لہٰذا نہ اب مثال کے طور پہ بچے پاس آ کر کوئی مہمان ہی گھر سے رخصت ہوا، وہ کوئی بڑا موٹو تھا تو ہی کر کے اس کو ٹال دیا جائے، اب اس کے سامنے موٹو کریں گے تو اس کو تکلیف ہوگی، یہی غیبت ہے۔ وہ تو کھاتا ہی بہت تھا، انہیں تو ہاتھ ہی نہیں روکیا، وہ تو کلا ہی ڈونگا کھا گیا ہے، تو اب ہنس رہے ہیں کہ دیکھو بھائی ہمارا بچہ باتوں کو نوٹ کر رہا ہے۔ اب اس کے سامنے یہ بات کہی جائے تو پورا ڈونگا کھا جاتا ہے، تو چھوڑتا ہی کچھ نہیں، اس کو اچھا لگے گا؟ یقیناً نہیں اچھا لگے گا۔ تو اب یہی بات اس کی پیٹھ پیچھے ہو رہی ہے، اسی کا نام تو غیبت ہے، اور ہم ہی کر کے بچے کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں تاکہ اس کی عادت میں مزید پختگی آ جائے، اس کے معمول کے اندر مزید بڑھوتی اس کے اندر آ جائے۔ تو احباب گرامی قدر یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، ہمیں خود بھی بچنا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے لوگو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ تو خود کو بھی بچانا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے، یعنی اپنے فیملی ممبران کو۔ اور فیملی ممبران کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ وہ اسی طریقے سے بچا سکتے ہیں کہ جو برائی ہے اس سے ان کو روکا جائے اور چھوٹی عمر میں ان کی اصلاح کا دروازہ جو ہے وہ کھلا رکھا جائے تاکہ ان کی زندگی بہتر طریقے پہ گزرے۔ آگے بڑھتے ہیں، صحیح بخاری شریف، پھر مسند احمد اور دیگر کتب حدیث کے اندر یہ مشہور حدیث پاک ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سواری پہ رونق افروز ہیں، سامنے قبریں آئیں، حضور علیہ السلام نے نزول اجلال فرمایا، اور آقا کریم علیہ السلام نے ایک تر شاخ جو تھی
اس کے 2 حصے کر کے دونوں قبروں میں ثبت کر دیے، گاڑ دیے۔ حضرات صحابہ اکرام علیہ مردوان نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ کیا ماجرا ہے؟ ارشاد فرمایا ان دونوں قبروں والوں کو عذاب ہو رہا تھا، ایک پیشاب کے چینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا غیبت و چغلی کا ارتکاب کرتا تھا۔ اور یہ شاخ ہم نے جو ثبت کی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے امید ہے کہ جب تک یہ ہری بھری رہے گی ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی۔ اس حدیث پاک سے بھی بہت ساری چیزیں سیکھنے اور سمجھنے کو ملتی ہیں۔ پہلی بات نگاہ نبوت کا کمال کہ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والتسلیم سواری پہ رونق افروز ہو کے اندرون قبر کا عذاب ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ دوسری بات نہ صرف یہ کہ عذاب ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، بلکہ اسباب عذاب کو بھی سرکار علیہ السلام جانتے ہیں کہ ان میں سے ایک پیشاب کے چینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا غیبت و چغلی کا ارتکاب کرتا تھا۔ اور ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو عذاب قبر ان 2 وجوہات کی بنیاد پر ہی ہوگا، ایک پیشاب کے چینٹوں سے نہ بچنا اور دوسرا غیبت و چغلی کا ارتکاب کرنا۔ لہٰذا اپنے کپڑے کو، اپنے وجود کو سفر حضر کے اندر، ہر جگہ ٹوائلٹ اگر دستیاب نہیں ہوتا تو سفر حضر کے اندر بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھا جائے، لباس کو اور وجود کو پیشاب کے چینٹوں سے بچایا جائے، ان سے اجتناب کیا جائے۔ اچھا، تیسری چیز جو اس حدیث پاک سے ظاہر ہوئی کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک شاخ کے 2 حصے کر کے قبر پہ جو ہے وہ لگا دیے، تو اب ان کا ہری بھری رہنا محدثین کرام نے بیان کیا ہے کہ اس طرف اشارہ ہے کہ جب تک یہ ہری بھری رہے گی شاخ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہے گی۔ اور اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کے درمیان کی ہر شے اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے۔ تو اب ایک شاخ کے 2 ٹکڑے ہوئے اور اب وہ جو 2 ٹکڑے ہیں وہ اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، اور اس تسبیح کی برکت سے فائدہ کیا ہوا کہ جن قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے ان کے عذاب میں تخفیف کر دی گئی، کمی ہوتی رہے گی اس کی برکت سے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ درخت کے دامن سے جدا ہونے والی شاخ 2 حصوں میں بھی تقسیم ہو گئی اور پھر بھی وہ ذکر اللہ میں مصروف ہے، تو شاخ کے ذکر الہی کرنے کی برکت سے قبر والوں کو یہ فائدہ ہے کہ ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ تو اگر عامت المسلمین ذکر اللہ کریں، تلاوت قرآن کریں، درود شریف پڑھیں، ذکر و تسبیح کریں، صدقات و خیرات کریں، نیک اعمال کریں، تو کیوں کر نہ قبر والوں کو ان اعمال خیر کا فائدہ ہوگا۔ تو ہمارے ہاں جس کو ایصال ثواب کہا جاتا ہے، ذکر اذکار جو کیے جاتے ہیں، تو یہی فوائد ہیں کہ قبر والوں کے جو مومنین کاملین ہیں جن کی قبریں پہلے ہی جنت کے باغوں میں سے باغ ہیں، ان کے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے، اور جو گناہ گار ہیں ان کے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، کمی کر دی جاتی ہے۔ تو یہ حدیث مبارک جو ہے یہ اس بات کا بھی بین ثبوت ہے کہ شاخوں کی تسبیح قبر والوں کے لیے مفید ہے، تو مسلمانوں کی تسبیح کیوں کرنا ان کے لیے مفید ہوگی۔ اور ساتھ ہی جو ہمارا عنوان چل رہا ہے وہ اس حدیث پاک سے ظاہر ہوا کہ غیبت و چغلی وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے قبر کے اندر بھی بندے کو عذاب کا معاذ اللہ سامنا کرنا پڑے گا۔ احباب گرامی قدر، قبر جو ہے وہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ حدیث میں فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ سید الاسیاد، فرد الافراد، غوث الاقواس، سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے یہ قبریں اوپر سے دیکھنے میں ایک جیسی لگتی ہیں لیکن اندر سے ایک جیسی نہیں ہیں۔ ممکن ہے کہ جہاں سنگ مرمر جڑ دیا گیا اور بڑے تکلف اور تزین سے کام لیا گیا اندر کے حالات خراب ہوں، اور ممکن ہے کہ جس قبر کا نشان مٹتے مٹتے مٹ گیا ہے وہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہو۔ تو بہرحال غیبت جہاں اس کے باقی بہت سارے ابھی مردار بھائی کا گوشت کھانا، یا جس طرح روحانیت اور نورانیت کا زائل ہونا، یا جس طرح کل چند حدیثیں بیان ہوئی ہیں، تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غیبت وہ گناہ ہے جو عذاب قبر کا سبب بن جاتی ہے۔ امام بحقی شافعی علیہ رحمت نے شعب الایمان کے اندر یہ حدیث پاک نقل کی ہے، بڑے غور کے ساتھ سنیے گا۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے سخت تر ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔
عرض کی گئی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، غیبت زنا سے سخت کیوں کر ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا مرد زنا کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور غیبت کرنے والے کی مغفرت نہ ہوگی جب تک کہ وہ معاف نہ کر دے جس کی غیبت کی ہے۔ اور امام بحقی ہی نے اس کو نقل کیا کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ زنا کرنے والا توبہ کرتا ہے اور غیبت کرنے والے کی توبہ نہیں ہے۔ تو مراد یہی ہے کہ جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی لی جائے گی، اگر وہ معاف نہیں کرتا۔ اب دیہڑی میں ہم کتنے بندوں کی غیبت کر بیٹھتے ہیں۔ پھر ہمارے یہاں ایک بڑا شاندار سسٹم چل نکلا ہے کہ شب برات آ گئی تو اس کی جلی و روف کے اندر جو میں آج کل ان موقعوں پہ دیکھتا ہوں سرخی ہوتی معافی نامہ۔ اچھا، معافی نامے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ معافی دینا، کہ میں نے معاف کر دیا، اس کا اعلان ہے۔ اب یہ معافی نامہ یعنی مانگ معافی رہے ہیں لیکن اس کا نام معافی نامہ ہے۔ تو اب اس میں یہ جی کہ وہ رات آ رہی، میں نہیں کہہ رہا کہ ایسی پوسٹ لگانا ناجائز ہے، لیکن یہ بھی کیا بات ہوئی کہ بس جناب ایک فیس بک پہ پوسٹ لگا کے یا واٹس ایپ پہ بھیج کے کہہ دیا کہ ہم تو جناب فارغ ہو گئے۔ اصل چیز یہ ہے کہ بندے کو یقین کر لینا چاہیے کہ معافی جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو گئی ہے۔ اچھا، اب جس کی غیبت کرتے تھے وہی فوت ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا، اب کیا کیا جائے گا؟ تو ایسے لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگی جائے، مغفرت کی دعا مانگی جائے تو یہ قیامت والے دن صلح کا سبب بن جاتا ہے۔ اور ویسے بھی حدیث شریف کے اندر یہ مضمون موجود ہے کہ جتنے مسلمانوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، جتنی مثلا 100 کے لیے کی، 1000 کے لیے کی، تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی فی کس کے حساب سے اس دعا مانگنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث شریف کے اندر یہ مضمون ہے کہ جو روزانہ 17 مرتبہ یعنی 17 مرتبہ تمام مسلمان مردوں، تمام مسلمان عورتوں کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرتا ہے تو وہ بندہ خود ان لوگوں میں سے ہو جاتا ہے جن کی دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ تو لہذا یہی دعا کرنی، یا اللہ سارے مسلمان مردوں، سارے مسلمان عورتوں کی بخشش فرما دے۔ تو اس سے بھی امید ہے کہ جب ہم مغفرت کی دعا کریں گے تو گئی ہوئی نیکیاں جو ہیں وہ واپس پلٹ آئیں۔ ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس قسم کی ایک روایت بھی بیان فرمایا کرتے تھے کہ گئی ہوئی نیکیاں، وہ جب ہم اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں گے، بخشش کی دعا مانگیں گے تو گئی ہوئی نیکیاں بھی واپس آنے کی اللہ کے دربار سے قوی امید ہے۔ تو اب جو چلے گئے ان کی فکر تو وہ کرے نا کہ جس نے موجودہ وقت میں یعنی جو حال ہے، حال کے اندر وہ اس کام سے اپنے آپ کو روک چکا ہے، حال کے اندر وہ اپنے اس کام سے اپنے آپ کو بچا چکا ہے۔ اب حال اس کا یہ ماضی اس کا غیبت سے اٹا ہوا ہے، حال یہ ہے کہ وہ غیبت پہ ڈٹا ہوا ہے، تو پھر زندگی وہ دھڑا دھڑ غیبت پر کمر بستہ ہے، تو فوت شدگان کی یہاں فکر کون کرے گا؟ بہرحال یہ ایک طریقہ تھا، ایک عمل تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں ابھی پیش کیا ہے، اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، اس کو پیش نظر رکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمانے والا ہے، اور اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرمائے۔ اب جس کی غیبت کی ہے یہ بندہ معافی مانگ رہا ہے تو اس کو بھی معاف کر دینا چاہیے۔ حضرت سیدنا عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر آپ کی کوئی غیبت کرے تو پریشان نہ ہوں، غیبت کرنے والا نادانستہ طور پر آپ ہی کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے۔ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ جس کی ایک بار غیبت کی جائے اس کے نصف، جس کی غیبت کی ہے اس کے نصف یعنی آدھے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ حضرت عطا خراسانی رحمت نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بار حضرت سیدنا حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ کی نماز تہجد فوت ہو گئی، یعنی وہ تہجد نہ پڑھ سکے، تو زوجہ محترمہ نے آپ رحمت اللہ علیہ کو اس پر آر دلائی، غیرت دلانا، تہاڈی تہجد ہی رہ گئی، تہاڈی تہجد رہ گئی۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا گزشتہ رات کچھ افراد ساری رات نوافل میں مصروف رہے
اور صبح انہوں نے میری غیبت کی ہے کہ تو ان کی اس رات کی عبادت بروز قیامت میرے میزان عمل یعنی جو اعمال تولنے کی ترازو ہے میں رکھ دی جائے گی۔ تو اس سے ایک چیز یہ بھی معلوم ہوئی کہ یہ نفلی عبادتوں کے معاملے کے اندر بھی غیبت کا ارتکاب کیا جاتا ہے، نفلی معاملات کے اندر بھی۔ نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک ایسا معاملہ پیش ہوا تھا، تو یعنی معاملہ یہ تھا کہ ایک صاحب کہہ رہے تھے میں فلاں سے نفرت کرتا ہوں، تو دونوں بارگاہ کے اندر حاضر تھے۔ فریادی نے کہا حضور اس سے پوچھیں یہ مجھ سے نفرت کیوں کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو میں نے فرض نمازیں پڑھتے دیکھا ہے، کبھی نفل پڑھتے میں نے نہیں دیکھا، یہ کیسا بندہ ہے کہ نفل ہی نہیں پڑھتا؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام ان سے یہ پوچھ لیجئے کہ میں نماز فرض پنج جگانہ جو ہے وہ پابندی سے ادا کرتا ہوں، اس میں کوئی نقص کو کمی تو نہیں ہے؟ کہا یہ بات تو ہے۔ پھر کہا جی یہ صرف ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، میں نے اس کو باقی کبھی نفلی روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ وہ صاحب عرض کرنے لگے حضور ان سے یہ پوچھ لیجئے کہ میں فرض روزوں کے معاملے میں تو کسی قسم کی تقصیر نہیں کرتا، کوئی کمی تو اس کے اندر نہیں ہوتی، فرض کی ادائیگی کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی تو نہیں ہوتی، روزے صحیح رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ بات تو ہے۔ کہا جی میں نے اس کو زکوٰۃ دیتے ہوئے دیکھا ہے، کبھی پیسے کو صدقہ خیرات کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو وہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ علیہ السلام ان سے پوچھ لیجئے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں قیل و قال سے کام تو نہیں لیتا، ٹال مٹول تو نہیں کرتا، جتنی میرے مال کی زکوٰۃ بنتی اور جب سال مکمل ہوتا ہے میں پوری ادا کرتا ہوں کہ نہیں؟ تو وہ جو معترض تھے وہ کہنے لگے یہ بات تو ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان سے فرمایا، وہ جو کہہ رہے تھے کہ میں ان سے اس طرح محبت نہیں کرتا، فرما جا تو اٹھ کے چلا جا، یہ جو بندہ ہے اعمال کے اندر کو تو اس سے بہتر نہیں ہے۔ اچھا یہ حدیث شریف مفہوماً جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے کہ اس شعبے کے اندر بھی غیبت ہوتی ہے کہ فلانا بندہ جناب انج بڑی کرتا ہے لیکن تہجد نہیں پڑھتا۔ اچھا تہجد پڑھنا فرض نہیں ہے، یا فلانا بندہ اشراق چاش نہیں پڑھتا، یا دیکھو جی روزے رکھ لینے روزیاں دے ایڈی کیڑی گل ہوئی، پیر والا روزہ نے کدی نہیں رکھیا سنت ہے، جمعرات والا رکھتا ہے نہیں رکھیا یہ سنت ہے۔ تو ایسی باتیں بھی بعض صورتوں کے اندر غیبت کے زمرے میں آئیں گی۔ ایسی وہ بات کیوں کہہ رہا ہے؟ یعنی جو چیز فرض، اللہ کریم کیا فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالی کسی کی طاقت سے بڑھ کر کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ جب اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی یہ شان ہے کہ وہ کسی کی طاقت سے بڑھ کر کسی پہ بوجھ نہیں ڈالتا، اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو نماز تراویح ہے اس کو دائمی طور پر یعنی ریگولر ادا نہ فرمایا کہ میرے مستقل ادا کرنے کی وجہ سے کہیں میری امت پہ فرض نہ ہو جائے۔ تو لہٰذا ان معاملات کے اندر بھی یہ سسٹم بہت زیادہ آ جاتا ہے، بہت زیادہ کھاتا ہے، بہت زیادہ پیتا ہے، جی یہ بہت زیادہ سوتا ہے، خراٹے بڑے پیڑے لیندہ ہے، جتنے بھی الفاظ، یعنی کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ لباس سے لے کر گفتگو تک، گفتگو سے لے کر جسم کی وضع اور حیت، مطلب وہ اپاہج ہے، معذور ہے، کانا ہے، بہرا ہے، گونگا ہے، جس قسم کی بھی باتیں ہیں، جو چیز بھی بطور عیب بیان کی جائے اور ایسے کہ اس کو پتہ چلے یا اس کے سامنے کی جائے تو اس کو اس سے اذیت ہو، اس کا تعلق غیبت کے ساتھ ہے۔ اچھا یہ نمازوں میں بھی ہو سکتی ہے، مثلا ایک امام صاحب لمبی نماز پڑھاتے ہیں، اے مولوی تو جناب جان ہی لے لیندہ ہے، یہ تو کہنا بندے ماری جان، پچھلے پاویں ڈگ جان، پچھلیاں دی پاویں جان چلی جائے۔ اب بتائیے مولوی صاحب اس میں رکوع پہ رکوع پڑھ رہے ہیں، تو مولوی صاحب کو پتہ چلے کہ میرا مقتدی پاک جو ہے وہ باہر جا کر یہ گل کھلاتا ہے تو اس کو اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا، یہ اس کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ یہ بات بھی غیبت کے زمرے میں آئے گی۔ ان تمام چیزوں پہ غور کیا جائے۔ اصل بات یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ اور امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک نقل کی یہ روایت کہ خاموشی پر قائم رہنا 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔
جتنا زبان کو بچا لیں گے انشاءاللہ تعالی اتنا ہی فائدہ ہوگا. کل ایک سوال بھی آیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ اس کا جواب آئے گا کہ غیبت کی جائز صورتیں بھی کوئی ہیں، کوئی ایسی صورت بھی ہے کہ جس میں کسی کی غیبت کی جا سکتی ہے. تو لیجئے یہ بھی سماعت کر لیجئے. بد مذہب کی بد عقیدگی کو بیان کرنا ہے. یہ میں نے کل بھی کچھ اشارتاً بات کی تھی کہ اگر کوئی بندہ بد مذہب ہو، بد عقیدہ ہو، یقیناً اس کی صحبت زہر قاتل ہے، اور عقیدہ ہی اصل بنیاد ہے، باقی اعمال تو تعمیر ہونے والی عمارت ہے، اور اگر بنیاد صحیح نہیں ہے تو پھر اس پہ تعمیر شدہ عمارت ایک دن گر جائے گی. لہٰذا بد عقیدہ کی صحبت، خود نبی پاک علیہ السلام نے قرب قیامت کی نشانیاں بیان کی. آپ سنیں ماجہ کی ابتدا میں دیکھیں، امام ابن حجر مکی کی سوائے محرقہ کو دیکھیں، دیگر کتب حدیث کو دیکھیں، تو نبی پاک علیہ السلام نے بدعقیدہ لوگوں کے متعلق فرما ولا تجالسہم ولا تشاربہم ولا تآکلہم ولا تناکحہم، ان کے ساتھ نہ کھانا، ان کے ساتھ مت بیٹھنا، ان کے ساتھ مت پینا. خود نبی پاک علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا. تو لہٰذا کوئی بندہ بد عقیدہ ہو اور ہمارا کوئی جاننے والا ہے جس کے بارے میں ہمیں علم ہے کہ وہ اس کی صحبت میں بیٹھتا ہے، تو اس کی بد عقیدگی اور بد عقیدگی کا جو نقصان ہے وہ بیان کرنا یہ غیبت نہیں ہے، بلکہ حدیث شریف میں تو اس کا حکم ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اس حدیث کو امام بہقی رحمہ اللہ نے سنن کبریٰ کے اندر نقل کیا ہے. کیا فاجر کے ذکر سے بچتے ہو؟ اس کو لوگ کب پہچانیں گے؟ فاجر کا ذکر اس چیز کے ساتھ کرو جو اس میں ہے تاکہ بچیں. یہ خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اچھا، اسی طریقہ کے ساتھ جس بندے کی برائی سے نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو تو دوسروں کو اس سے بچانے کے لیے بقدر ضرورت صرف اسی برائی کا تذکرہ، مثلا جو تاجر دھوکے سے ملاوٹ والا مال بیچتا ہو، اس سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے اس کے اس ناقص مال کی نشاندہی کی جائے. اب اس میں کوئی چیز بھی ہے، کوئی جعلی دوائیاں بیچتا ہے، اچھا یہ بھی بات پھر قیاس سے نہیں ہوگی کہ مجھے خواب آیا وہ جعلی دوائیاں بیچتا ہے، مجھے خواب آ گیا جناب کہ وہ مال میں ملاوٹ کرتا ہے، وہ کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کرتا ہے. یہ بات بھی ثابت ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بلا وجہ کسی پر آپ جانتے ہیں کل بھی ذکر ہو گیا کہ جو جس میں نہیں ہے وہ غیبت نہیں، وہ تو بہتان ہے، اور بہتان کی بھی مذمت کی گئی ہے. تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ فلاں بندہ جعلی چیز بیچتا ہے، تو اب اس چیز کے بارے میں باقی اس کا کوئی فلسفہ اور خلاصہ نہ چھیڑا جائے، کیونکہ ہم نے بچانا ہے اس کو اس کی جعلی چیز خریدنے سے، جس سے اس کی صحت پہ مضر اثرات مرتب ہوں گے، یا اس کو بیچارے کو نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، مالی نقصان تو ہوگا ہی ہوگا. تو وہ چیز بیان کی جائے تو یہ ہے تو اس کی پیٹھ پیچھے ہی ہو رہی ہے، اور اس پہ لفظ غیبت کا اطلاق کر دیا جائے، لیکن یہ جائز صورت ہے مسلمانوں کو نقصان سے بچانے کے لیے. اسی طریقہ کے ساتھ کاروباری شراکت کے بارے میں کوئی ہم سے پوچھتا ہے، یار میں نے پارٹنرشپ پہ کام کرنا ہے، فلانا بندہ کیسا ہے؟ یا ہم سے کسی نے پوچھا کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے، فلاں گھر والے آئے تھے رشتے کے لیے، آپ کے وہ پڑوسی ہیں یا عزیز ہیں یا جاننے والے، آپ کی ان کے بارے میں کیا رائے، آپ ان کے لیے کیا مانگتے ہیں، کیا جانتے ہیں؟ تو اب جس سے ساتھ وہ پارٹنرشپ کرنا چاہتا ہے وہ تو بہت بڑا فراڈیا ہے. اس کا تو کام ہی یہ ہے کہ 10 آج ایک کو پھنسا لیا، اس کو چوس کر پھینک دیا، پھر اگلے کو پھنسا لیا، اس کا تو کاروبار ہی ہے. تو اب اپنے مشورہ مانگنے والے کو اس کا مال ڈوبنے سے بچانے کے لیے اس کی یہ کارروائی بتا دی جائے کہ میاں اس کی پچھلی ہسٹری تو یہی ہے کہ جتنے گئے بیچارے بس مر ہی گئے، تو لہٰذا تم اس کو اپنا مال مت دینا، تمہارا مال برباد ہو جائے گا. یہ غیبت کے زمرے میں نہیں آتا. ایسے ہی کسی نے بیٹی کا رشتہ کرنا یا بیٹے کا رشتہ کرنا، اب لڑکے کو ہم صاف جانتے ہیں کہ وہ جواری ہے، وہ شرابی ہے، وہ نشہ کرتا ہے، یا اس کے اندر دیگر اس قسم کے عیوب ہیں، تو یہ کسی کی بیٹی کی زندگی کا معاملہ ہے. تو اب ہم سے پوچھا گیا ہے تو ہم وہ حقیقت واضح کریں گے کہ میاں اس لڑکے کے ساتھ اس کا بیان مت کیجیے، وہ تو نشئی ہے، جواری ہے، جیب کترا ہے، اور وہی چیز بیان کی جائے جو اس میں ہو. اس سے ہٹ کر لمبے چوڑے جو فلسفے اور قصے ہیں وہ چھیڑے نہیں جائیں گے.
اچھا جناب، اسی طریقہ کے ساتھ قاضی یعنی جیسے جج ہے یا پولیس اسٹیشن میں گئے اپنی رپورٹ درج کروانے کے لیے حصول انصاف کے لیے، تو اب کسی نے ظلم کیا یا مال چوری کیا اور ہم اس کو جانتے ہیں تو پھر اس کا بتانا ضروری ہے، تو لہٰذا یہ چیز بھی اس کی پیٹھ پیچھے ہی ہو رہی ہے، لیکن اس پہ غیبت کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ نمبر 4، جو شخص اصلاح کر سکتا ہو، اس کی اتھارٹی ایسی ہو کہ وہ اصلاح کر سکتا، مثلا استاد شاگرد کی، پیر مرید کی، امام مقتدی کی، شوہر بیوی کی، باپ اپنے بچوں کی۔ یہاں قوی امید ہوتی ہے، قوی شاگردوں میں مریدوں میں کوئی وفادار ہو تو تب بھی قوی امید کی جا سکتی ہے، اولاد میں کوئی تابع فرمان ہو تو میں تو اس دور کی ساتھ بات ملا کر رہا ہوں کہ تب بھی قوی امید ہو سکتی ہے، شوہر سربراہ ہوتا ہے بیوی کی، ماں باپ اپنے اولاد کی۔ تو اب شاگرد میں یعنی وہ فرد، کسی کا شاگرد ہے، کسی کا مقتدی ہے، کسی کا مرید ہے، کسی کا بیٹا ہے یا دوست ہے جس کی بہت مانی جاتی ہے، اس میں عیب ہے اور وہ عیب اس کے لیے نقصان دہ ہے، ہر طرح سے نقصان، مطلب کوئی بھی جرم لے لیجئے تو جرم ہے، دنیا میں بھی اس کی سزا، آخرت کے اندر بھی عذاب کا سامنا، الا یہ کہ مالک معاف فرما دے۔ ایسے افراد کو اس کی وہ غلطی بتانا، اور نیتوں کے حالات اللہ جانتا ہے، مقصد یہ ہو کہ یہ فلاں کا شاگرد ہے، استاد صاحب کہیں گے تو یہ مان جائے گا اور اس غلطی سے بچ جائے گا، اس میں یہ عیب ہے، پیر صاحب کہیں گے تو یہ مرید ہے، مان جائے گا، بچ جائے گا، ماں باپ اس کو کہیں گے تو اس گناہ سے بچ جائے گا، اعلی حاضر قیاس۔ تو اب جو جس کی اصلاح کر سکتا ہے اس کو اس کی وہ غلطی سے مطلع کرنا بنیت اصلاح، اس کی اجازت ہوگی، اس کی بالکل اس کو اجازت ہوگی۔ اسی طریقہ سے فقہاء نے لکھا ہے کہ جیسے بحر شریعت کے اندر یہ بات درج ہے، ابھی بھی یہ باتیں بحر شریعت سے مفہوماً پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کہ رعایا جو ہے وہ رعایا کے جو معاملات ایک دوسرے کو ظلم وغیرہ ہوا ہے تو وہ بادشاہ کے سامنے جا کے فریاد کریں گے، تو ایسی چیزوں کا جو تعلق ہے وہ آپ کہہ لیجئے کہ غیبت کے زمرے کے اندر نہیں آئے گا۔ اچھا جی، اس سے اگلی جو صورتحال ہے 6ویں نمبر پر، وہ ہوتی ہے کہ جب کسی سے فتویٰ لیا جاتا ہے عالم دین سے، مفتی سے، تو وہ نام لے کر فتویٰ لے سکتا ہے، یعنی بندے کا یہ نام ہے کہ فلاں نے یہ کیا ہے تو کیا شرعی حکم ہے، فلاں نے یہ کیا ہے، تو اب وہ اس کی برائی ذکر کر سکتا ہے، لیکن یہاں بھی فقہاء نے کہا ہے کہ وہ اپنے سوال کے اندر اشارے سے کام لے، مثلا ہمارے ہاں اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں زید بکر کے نام سے، یا ایک بندے نے یوں کیا تو کیا حکم ہے، اس طرح بھی ہو سکتا ہے، تو یہاں بھی اگرچہ جواز کی صورت بھی بیان کی لیکن آگے احتیاط بھی بیان کی کہ برائی کسی کی ہے، مثلا بورا جی کہ فلاں بندہ ہے اس نے چوری کی اتنے پیسوں کی، کیا سزا ہے شریعت میں، یا فلاں بندے نے روزہ جان بوجھ کر توڑا، گناہ تو ہے، تو اب یہ ہے کہ نام بھی لیا جا سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ اشارتاً، مطلب کہ جو دوسرا نام بطور مثال استعمال کیے جاتے ہیں وہ استعمال کیا جائے۔ یہ 6 چیزیں بیان کر دی جو کل بھی پوچھا گیا تھا، غیبت کہیں کی بھی جا سکتی ہے کہ نہیں۔ اچھا جی، 7ویں نمبر پر آ جائیے، کسی کے جسمانی عیب، مثلا اندھا موٹا وغیرہ ہونا، صرف پہچان کے لیے کہنا جب کہ وہ اس علامت سے معروف ہو، یعنی جانا پہچانا ہو، اگر بغیر عیب ظاہر کیے بھی پہچان ہو سکتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ نام کے ساتھ عیب کا تذکرہ نہ کرے۔ مثلا ایک آدمی ہے، وہ پورے محلے میں اس کو عمومی ایسا ہو سکتا ہے، یہ ممکنات میں سے اور ہوتا بھی ہے کہ نک نیم سے اس کو پہچان، مثلا موٹا اس کو موٹو موٹو کہتے ہیں، موٹو، اب اس کی پہچان ہی یہ ہے، اس کا عرف ہی یہ ہے، اس کے سامنے بھی اس کو موٹو بات سنو یا اس کے پیٹھ پیچھے بھی یہی کہیں گے، تو اب محلے میں کو پوچھنا تھا موٹو، تو اب یہ غیبت نہیں ہے۔ لیکن یہاں بھی علماء فرماتے ہیں کہ اگر ہم پوچھنے گئے ہیں، اس بندے سے ملنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کو اس کے والد کا نام ہمیں معلوم ہے اور والد بھی معروف ہے، تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ جو
میں نے فلاں مثلا زید ہے اس کے لڑکے سے ملنا ہے، تو یہ بہتر الفاظ ہیں. لیکن اگر کسی کی پہچان اس چیز سے بن گئی ہو تو بہتر یہی ہے کہ اس سے بچا جائے، لیکن پہچان بن گئی ہو تو اب وہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں. ریاض الصالحین میں ہے کہ مثلا کوئی شخص لنگڑے اعرج، عربی میں اعرج لنگڑے، اصم بہرے، اعما اندھے، احول بھینگے کے لقب سے مشہور ہے، تو اس کی معرفت و شناخت کے لیے ان اوصاف و علامات کے ساتھ ذکر کرنا جائز ہے، مگر تنقیص خامی بیان کرنے کے ارادے سے ان اوصاف کے ساتھ تذکرہ کرنا جائز نہیں. اگر خامی بھرے لقب کے بغیر پہچان ہو سکتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ لقب بیان نہ کرے. اب ابھی اسی کے اندر ایک چیز آئی اسم، اور ابھی ہم نے ایک بزرگوں کا قول بھی بیان کیا، حضرت سیدنا حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ. اسم بہرے کو کہتے ہیں. آپ ذرا اس عالی شان اللہ کے ولی کا انداز دیکھیے کہ ان کو اسم کب سے کہنے لگے ہیں. ایک عورت ان سے پردے میں مسئلہ پوچھنے آئی. اب جب وہ بات پوچھ رہی تھی تو اس دوران اس کے پیٹ سے ہوا خارج ہو گئی اور اس کی آواز بھی آئی. ظاہری بات ہے کہ ہر صاحب مروت بندہ جو ہوتا ہے اس کے لیے یہ بڑی ہی شرم کی بات ہوتی ہے، اور بڑی اس کے اندر وہ اپنے آپ کو وہ بڑا کنفیوز ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے اور شرمندگی محسوس کرتا ہے. اب اس عورت کے ساتھ یہ معاملہ آ گیا. اب وہ اپنا سوال بیچاری پورا بیان کر چکی. حاتم اسم جو اس وقت تک صرف حضرت حاتم ہی تھے تو وہ خاموش سر جھکائے سنتے رہے. تو آپ کہو تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا جی میں نے بیان تو کر دیا ہے. آپ نے کہا بیان کیوں نہیں کرتی، تم کیا سوال پوچھنا چاہتی ہو؟ اس نے پھر سوال کو دہرایا، کہا اونچا بولو، اونچی بولو، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ عورت خوش ہو گئی. خوش اس چیز سے ہوئی ہے کہ میرے ساتھ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے معاملہ پیش آیا ہے، حاتم تو اسم ہے یعنی بہرا ہے، تو میری وہ جو آواز تھی اس نے نہیں سنی ہوگی. تو پھر اس نے جا کے باہر کہہ دیا کہ وہ جو بابا ہے حضرت حاتم وہ اسم ہے یعنی بہرا ہے. اس وقت ان کے نام کے ساتھ اسم پڑ گیا. آپ اندازہ کریں ایک کی نفس عزت کو بچانے کے لیے ایک اللہ والے نے اپنے نام کے ساتھ زندگی بھر کے لیے اسم جو ہے اس کا اطلاق اپنے اوپر لاگو کر لیا. کروڑ رحمتوں کا نزول ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عظیم ولی پر. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں 8ویں نمبر پر. کھلم کھلا لوگوں سے مال چھین لینے، علل اعلان شراب پینے، داڑھی منڈانے یا ایک مٹھی سے گھٹانے وغیرہ وغیرہ علانیہ گناہ کرنے والے کہ جن کو ان گناہوں کے معاملے میں لوگوں سے حیا نہ رہی ہو، ان کی صرف ان باتوں کا تذکرہ کرنا. یعنی جو بالکل بے حیائی اس درجے میں ہو گئے ہیں، کلم کلا شراب پی رہے، اس کو مارا اس کو مارا. 9ویں نمبر پر ظالم حاکم کے ان مظالم کا بیان کرنا بھی جائز ہے جو کلم کلا کرتا ہو. ہاں ظالم بھی جو برا عمل چھپ کر کرتا ہو اس کا بیان غیبت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ابھی جو چیز بیان ہوئی کہ کوئی شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، لوگوں کو ستاتا ہے، علل اعلان بے حیائیوں کی کا ارتکاب کرتا ہے، یہاں پر ایک تنبیہ سن لیجئے. علامہ سید مرتضی زبیدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یاد رہے اس سے یعنی علل اعلان جرم کرنے والے کے اس جرم کے تذکرے سے صرف لوگوں کی خیر خواہی مقصود ہو. جس شخص نے اپنا غصہ یا بھڑاس نکالنے یا اپنے نفس کا انتقام لینے کے لیے فاسق معلن کی مذموم صفات کو بیان کیا وہ گناہ گار ہوگا. یہاں بھی نیت کا عمل دخل واضح طور پر موجود ہے. 10ویں صورت کسی نے اپنے مسلمان بھائی کی برائی افسوس کے طور پہ بیان کی کہ مجھے نہایت افسوس ہے کہ وہ ایسے کام کرتا ہے. یہ غیبت نہیں، کیونکہ جس کی برائی کی اگر اسے خبر بھی ہو گئی تو اس صورت میں وہ برا نہ مانے گا. برا اس وقت مانے گا کہ جب اسے معلوم ہو کہ اس کہنے والے کا مقصود ہی برائی کرنا ہے. مگر یہ ضرور ہے کہ اس چیز کا اظہار اس نے حسرت و افسوس ہی کی وجہ سے کیا ہو، ورنہ یہ غیبت ہے، بلکہ ایک قسم کا نفاق اور ریا اور اپنی مدح سرائی ہے.
کیونکہ اس نے مسلمان بھائی کی برائی بیان کی اور ظاہر یہ کیا کہ برائی تو میرا مقصد نہیں ہے، میں تو ویسے ہی مجھے دکھ ہی بڑا ہے. تو فقہا کہتے ہیں یہ نفاق ہوا، اور لوگوں پر یہ ظاہر کیا کہ یہ کام میں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے برا جانتا ہوں، یہ ریاکاری ہے. اور چونکہ غیبت کو غیبت کے طور پہ نہیں کیا، لہٰذا اپنے آپ کو صلحاء یعنی نیک بندوں میں سے ہونا بتایا. یہ تزکیہ نفس اور خود ستائی، اپنے منہ اپنی تعریف ہوئی. تو اس چیز کا بھی بندہ خود محاسبہ کر سکتا ہے کہ واقعی وہ دکھ کے ساتھ کسی کا ذکر کر رہا ہے کہ یا وہ اندر کا نظام کچھ اور ہے. یہ بندے کو خود اس پہ غور کر لینا چاہیے. اچھا جی، مرتد اور کافر حربی کی برائی بیان کرنا. تمام صورتیں بظاہر غیبت ہیں اور حقیقت میں گناہوں بری غیبت نہیں. ان عیوب کا بیان کرنا جائز ہے، بلکہ بعض صورتوں میں واجب ہے. احباب گرامی قدر، ہم اپنے مضمون کو تھوڑا اختتام کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں. اب تک غیبت کی تعریف بھی بیان ہو چکی، اس کی مذمت میں اور اس کے نقصان و عذاب کے متعلقہ اللہ تعالیٰ کا فرمان اور احادیث مبارکہ اور بزرگوں کے چند اقوال آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. غیبت کی جو بعض صورتیں ہیں جو ہم عام طور پہ سمجھتے نہیں کہ یہ غیبت ہے، کل اور آج چند ایسے الفاظ اور حرکات و اداؤں کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے. غیبت سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ کل بھی ایک گزارش کی تھی، اس کو ملا کر مزید مفصل عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نشستیں ہوتی ہیں، آپس میں مل بیٹھنا ہوتا ہے، اس ماحول کے اندر غیبت سے بچنا بہت زیادہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے. ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں لوگوں کے بیچ بیٹھا ہوتا ہوں تو ایسے یہ کہ جیسے میں حالت جہاد میں ہوتا ہوں. کیونکہ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ کسی کا تذکرہ چھڑ گیا تو پھر وہ اس میں کوئی برائی ہو تو اس کی برائی بیان کرتے ہیں. تو میں ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہوں، تو گویا میں لوگوں کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں تو میں جہاد کی حالت کے اندر ہوتا ہوں. بہت بڑی بات انہوں نے کی، یہ نفس کے ساتھ جہاد ہے، اور نفس کے ساتھ جہاد کو حدیث شریف میں جہاد اکبر کہا گیا ہے. اگر ایک سطر کے اندر غیبتوں سے بچنے کا ایک سطر میں نسخہ عرض کروں تو وہ نسخہ یہ ہے کہ ہم 2 بیٹھے ہیں یا 3 بیٹھے ہیں یا 4 یا 5 جتنے بھی بیٹھے ہیں، اس بندے کا ذکر نہ چھیڑا جائے جو اس مجلس میں موجود نہ ہو. وہ کہتے ہیں نا جی کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. نہ کسی غیر حاضر بندے کا ذکر کریں، نہ پھر آگے اس کے فلسفے کھلیں، نہ اس کے تذکرے چھڑیں. اور تذکرے چھڑیں تو پھر اچھے اور برے، ایک اچھائی کو جانتا ہے ایک برائی کو جانتا ہے، اور یوں پھر بات کرتے ہوئے وہ جو نشست ہے، وہ جو سٹنگ ہے، وہ پھر غیبستان بن جاتی ہے. تو سب سے بہترین نسخہ یہی ہے کہ جو مجلس میں موجود نہ ہو اس کی بات ہی نہ چھیڑی جائے، الا یہ جو صورتیں بیان ہوئی ہیں، کسی کی بدعقیدگی ہے، کوئی مجرم و خطابار ہے، یا جیسے جواز کی صورتیں بیان ہوئی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہماری جو نشستیں ہیں وہ خیر پر مبنی ہونی چاہیے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اچھے بندے کی صحبت کو کستوری والے یعنی خوشبو والے سے تشبیہ دی، اور بری صحبت کو بھٹی دکانے والے سے تشبیہ دی. اور خوشبو والے کے لیے فرمایا کہ یا تو اس سے کستوری اور عطر خریدے گا، نہ خریدے گا تو اس کے عطر و کستوری کی خوشبو تیرے مشام دماغ کو معطر تو کرے گی. اور بری سوسائٹی جو ہے، بری صحبت جو ہے، فرمایا یا یہ بھٹی دکانے والے کی طرح ہے کہ وہاں کی اڑنے والی چنگاریاں یا تو تیرے کپڑے کو جلائیں گی، کپڑے کو نہیں جلائیں گی تو پھر اس کا دھواں تمہیں تکلیف ضرور دے گا، کہ دھواں سفید کپڑوں کو میلا بھی کر دے گا اور آنکھ اور ناک کے لیے اذیت کا باعث بھی ہوتا ہے. صحبتوں کو، مجالس کو، نشستوں کو بہتر کیا جائے، اور جب بیٹھ جائیں تو پھر خیر کے امور پر ہی بات کی جائے. اپنی زندگیوں کو بندہ ایک دوسرے کے سامنے ڈسکس کرے، اپنی بہتری، ماضی کی باتیں بیان ہوں، اپنا حال کیا ہے
اور پھر ماضی کے معاملات کو آئینہ بنا کر مستقبل کی جو سڑک اور شاہراہ ہے اس پر چلنے کی بات ہو۔ چوتھے نمبر پر یہ ہے ہمارے مذہبی اور دینی طبقے کو بھی اس چیز کی اشد ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مذہبی لبادے میں ملبوس ہو کر سارے ان چیزوں سے بچ پاتے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہاں بھی سخت حاجت و ضرورت ہے۔ اور اس کا بہترین حال یہی ہے کہ جب مذہبی دینی علوم رکھنے والے افراد مثلا طلباء آپس میں بیٹھتے ہیں، علماء بیٹھتے ہیں، ثناخواں بیٹھتے ہیں، تو ان کا باہمی گفتگو کا عنوان جہاں ذاتی حیثیت میں ایک دوسرے سے باتیں حال احوال پوچھنا، خیر خیریت پوچھنا، ان کے ساتھ ساتھ کلام اور گفتگو جو ہے وہ اللہ رسول کی باتیں ہی ہونی چاہیے۔ جب ان کے پاس علم جو ہے تو اس علم کو ایک دوسرے کے آگے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کریں۔ تو جب ادھر لگے رہیں گے، وہ کہنے والے نے کہا تھا کرنے کے کام کرو، نہیں تو نہ کرنے کے کاموں میں پڑ جاؤ گے۔ تو اگر ہم خیر کی بات نہیں کریں گے، اللہ رسول کی بات نہیں کریں گے، دینی علوم رکھنے والے دینی معاملات کی بات نہیں کریں گے، وہ زیاد بکر کے قصے لے کر بیٹھیں گے، تو پھر وہی ہوتا ہے کہ غیبتوں کا بازار جو ہے وہ گرم ہوتا ہے۔ تو غیبت سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے۔ اچھا، پھر بندے کو خود غور کرنا چاہیے، اپنا محاسبہ۔ یاد رہے سرکار امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب شام کو گھر کی طرف پلٹتے تھے تو آپ کے پاس جو سٹک یا درہ ہوتا تھا، قدم شریف پہ ہلکی ہلکی ضرب کرتے ہوئے فرماتے تھے عمر اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ ہو۔ اشارہ قیامت کی طرف ہوتا تھا۔ تو جس طرح میں نے ابھی گوشت کھانے کی مثال آپ کو دی ہے، بندے کو خود سوچ لینا چاہیے۔ حدیث شریف ہم نے کل ذکر کی تھی کہ غیبت والوں کو جہنم کی اس وادی میں رکھا جائے گا جہاں جہنم کے بسنے والوں کے زخموں کا خون اور پیپ جمع ہوتا ہوگا اور وہ کھولتا ہوا ہوگا۔ تو بندہ اپنے آپ کو یہ سمجھائے کہ یار ہے تو ماڑا موٹا یہ چسکا ہی کہ عادت ہی پڑی۔ کل ہم نے ذکر کیا تھا نا کہ ہے یہ کھجور شہد کی طرح میٹھا اور اس کی تیزی شراب کی طرح ہے۔ تو بندہ اپنے آپ کو سمجھائے یار ہے تو یہ ماڑا موٹا چسکا ہی، لیکن نقصان اس کا بہت زیادہ ہے، میری نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں، اگلے کے گناہ میرے کھاتے میں آ رہے ہیں، قبر کا گڑھا میرے سامنے، میں اس عذاب کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا، پھر قیامت کا اتنا بڑا دن ہے، پھر جہنم کے اندر بھی معاذ اللہ چلے گئے تو پھر وہاں مردار کے گوشت جو ہیں یا اپنے پہلوؤں سے کاٹ کاٹ کے بوٹیاں جو ہیں وہ کھانا پڑیں گی، یا اپنے چہروں کو سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچنا پڑے گا۔ میں کمزور بندہ جو مچھر کا ڈنک نہیں سہ سکتا، بھیڑ کا کاٹا نہیں سہ سکتا، سانپ کا بندہ ویسے لیٹے لیٹے ہو گئے سانپ آ گیا ہے تو جناب دل ہپ ہپ کرنے لگ جائے اور ہم اڑ کر باہر بھاگنے کی کوشش کریں۔ جب اتنے ہم کمزور لوگ ہیں تو پھر اتنے بوجھ سر پہ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا تھا، اے نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے، کہ اے نفس یہ کیا ظلم ہے اپنے اوپر کہ ناتواں وجود پر روز اتنا بھاری بوجھ ڈالتا ہے جو تو سہ نہیں سکتا۔ تو ان امور کی طرف اپنے آپ کو، جب بندہ نقصان کو دیکھے تو پھر پنجابی میں کہتے ہیں موڑا پہ ہی جاتا ہے، تو اس طرح بندہ اپنے آپ کو راغب کرنے کی کوشش کرے، اللہ رسول کے ذکر میں زیادہ سے زیادہ مصروف رہا جائے، خیر کی باتیں جو ہیں وہ ڈسکس کی جائیں، خیر کی باتیں اور خیر کی گفتگو ایک دوسرے سے کی جائے، اسی میں انشاءاللہ برکت بھی ہے اور فائدہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے صدقے جو باتیں ذکر ہوئی ہیں ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ موبائل دیں گے جی؟ اچھا جی، کل ہمارا موضوع کیا ہوگا؟ کل ہمارا موضوع ہے، میرے سوال بھی آیا تھا کل جب ہم دعا کر چکے تو بعد کے اندر دیکھا تھا، کل ہمارا موضوع عدت کے متعلقہ مسائل ہوں گے۔ عدت، اور عدت کو آپ سمجھتے ہیں کہ جس کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ عدت سوگ جو ہے وہ کتنے دن ہے، اور پھر اس کے اندر احکام کیا کیا ہے اس عورت کے لیے۔ عدت سوگ کے متعلقہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، ڈھیر ساری۔ کل آپ سنیں گے تو انشاءاللہ سامنے آ جائیں گی۔ کل انشاءاللہ تعالی عدت سوگ کے مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ عز و جل آج کی طرح کل بھی آپ جو ہیں وہ موجود رہیں گے۔ اللہ تعالی خیر برکت سلامتی عطا فرمائے۔
ہاں، محمد عظیم اعظم الوی صاحب ہیں جی، نور آصف صاحب ہیں، وعلیکم السلام جناب نور آصف صاحب، آپ نے لکھا ہے کہ بدعقیدہ سے کینہ اور بغض رکھنا کیسا ہے جی؟ تو ضروری ہے جناب، دیکھیں ایک دل میں سرکار کی محبت اور سرکار کے دشمن کی محبت جمع نہیں ہو سکتی، جس طرح نبی پاک علیہ السلام نے مولا مرتضیٰ سے فرمایا تھا کہ علی منافق تو اس سے محبت نہیں کر سکتا، مومن تو اس سے بغض نہیں رکھ سکتا، تو یہی بات سمجھنے کی ہے کہ بدعقیدہ کے ساتھ تو بغض رکھنا، الحب للہ والبغض للہ، حدیث مبارکہ میں یہ اصطلاحیں موجود ہیں، کسی سے محبت کرنی ہے تو اللہ کے لیے، بغض و اناد رکھنا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا جب ہم نے ذکر کیا تو اشداء علی الکفار کے تحت میں نے بیان کیا تھا کہ علماء نے یہ روایات نقل کی ہیں کہ حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان اپنے کپڑوں کو بھی بچاتے تھے کہ کفار سے مس نہ ہو، تو لہٰذا یہ ضروری چیز ہے۔ جناب حافظ ذیشان صاحب ہیں جی، دعاؤں سے نواز رہے ہیں، جزاک اللہ خیر، اللہ برکت عطا فرمائے۔ حافظ ابو بکر صاحب ہیں جناب، آپ کو بھی خوش آمدید۔ ماشاء اللہ زاہد محمود، زاہد بھائی ہیں جی فیصل آباد سے، اہلا و سہلا۔ محمد عثمان علی انصاری جو ہیں جی، یہ 160 کالے کی جس کا نیا نام مرشد آباد ہے، تو یہاں انہوں نے شہزاد الحق اتاری صاحب، ان کی اہلیہ کی وفات کی خبر لکھی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کریم اپنے محبوب کے صدقے مرحومہ کی بخشش فرمائے، ان کو غریق رحمت کرے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کے طفیل، اور لواحقین کو صبر عطا فرمائے۔ جناب رانا محمد نوید صاحب ہیں جی، آپ کو خوش آمدید۔ محمد شعبان قادری صاحب ہیں جناب، آپ کو بھی خوش آمدید، اہلا و سہلا۔ شاید نیٹ کی سپیڈ سلو ہے کچھ، اور زیادہ حضرات کی وہ سپیڈ کے ساتھ نیچے نہیں آ رہے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ عدت سود کے جو مسائل ہیں وہ ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بندہ نواز ہماری حاضری قبول فرما، گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، نیک کاموں کی توفیق دے، برے کاموں سے محفوظ رکھ، ہمارے مشائخ کرام کے درجات بلند فرما، تمام مسلمان مردوں تمام مسلمان عورتوں کی کوشش فرما، بیماروں کو شفا دے دے، بے قراروں کو قرار دے دے، بے روزگاروں کو روزگار دے دے، بے اولادوں کو نیک اولاد دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے، ہماری مشکلات کو حل فرما، حاجات کو پورا فرما، دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ مولا کرونا وائرس کا جو پھیلاؤ ہے، الہی رحمت فرما، کرم فرما، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، ہمیں اپنی پناہ میں رکھ، عافیت کے سوالی ہیں، عافیت عطا فرما۔ ہسپتالوں اور گھروں میں جو اس مہلک مرض میں مبتلا ہیں، اپنے محبوب کے صدقے سب کو شفا عطا فرما۔ میرے مالک دنیا اور آخرت بہتر کر دے، دنیا اور آخرت کے شر سے بچا، اپنے وجود کو، ہمیں اپنے وجود کو، جسم کو، زبان کو، آنکھوں کو، ہر جسم کے حصے کو اپنی بندگی میں، عبادت میں، زبان سے اپنے ذکر کی توفیق دے، کانوں کو اپنا ذکر سننے کی دولت سے بہرہ مند فرما، کرم فرما، فضل فرما۔ جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا تو سب کی حاجات کو جانتا ہے، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کے گھر بار کی خیر فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ جی محمد فاروق خان صاحب نظر آ رہے ہیں جی، آپ کو بھی خوش آمدید، اللہ تعالیٰ
برکت عطا فرمائے.